تو آپ صبح 4 بجے جو ہے وہ تاغوت کے مانی یا یبن کا چیٹا یا یس کمانڈو آپ کیوں کرنے کیا آپ پہنچے کیوں؟ ڈاکٹر نے منع کیا ان کو سن لائٹ میں جانے سے، تو وہ اس لیے صبح کے وقت گئے تھے. ایف آئی آر کٹنے کے میرے خیال میں 12 گھنٹے کے اندر یا 16 گھنٹے کے اندر سارے ملزمان پکڑے گئے، سارے کے سارے لاہور میں سے پکڑے گئے. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر اس سے نا مجھے ایک واقعہ یاد آ سر گیا پلیز. کہ جگنو محسن صاحبہ جب لندن سے گریجویشن کر کے پاکستان واپس پہنچی تو کوئی ان کی ہوئی ہوگی گھر پہ شادی کی بات چیت، تو انہوں نے وہاں پہ پھر بتایا کہ میں تو نجم سیٹھی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں. تو یقیناً مسائل ہوئے ہوں گے پیدا گھر کے اندر. تو وہ مسائل چل رہے تھے تو یہ ایک دن رینڈم وین گارڈ بکس گئیں تو یہ وہاں پر تھیں، تو انہوں نے دیکھا کہ فیض صاحب آ گئے ہیں تو کتابیں شتابیں دیکھنے. تو یہ گئیں فیض صاحب کے پاس کہ فیض صاحب پھر بتائیں نا انقلاب کب آئے گا. تو فیض صاحب کہتے ہیں کہ کڑیے انقلاب تے تو لے آ رہی ہیں. سر آپ جو ہے وہ ویکیشنیں کر کے آئے ہیں، آپ پرفضا مقامات کی سیر کر کے آئے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی چڈیاں اور ٹینک ٹاپیاں پہن کے لگے پھر رہے تھے اور آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ہیں. ہم تو سر ویسے کے ویسے ہیں، پورے پاکستان کو وائرل گلا خراب اور بخار ہوا ہوا تھا، وہ مجھے بھی تھا. یہاں پہ بتی نہیں آ رہی تھی کسی کی، میں بھی ان میں شامل تھا. میرے سر وہی ہے. نہیں سر، لیکن پوچھنا تو میرا فرض ہے. ایک سر دیکھیں شو کا ایک فارمیٹ ہے کہ میں آپ کا حال پوچھتا ہوں کہ مجھے آپ کے حال کی زیادہ یہ تو میں نے اتنے پرجوش طریقے سے ایسے پوچھے کہ پیچھے آپ کو میں نے کہا تھا سر آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، لیکن آپ نے پیچھے بارشیں بھی کرا دی، آپ نے بیماریاں بھی کرا دی. بٹ سر میں نے بڑی ہم نے کوشش کی، میں آڈینس کو بتا دوں کہ ہماری کوئی ایپیسوڈ مس نہ ہو. بٹ ظاہر ہے میرا ذرا اسٹریچ 10-12 دن کا تھا، تو کچھ ایپیسوڈ میں لوگ پریشان ہوئے ہیں. مجھے میسیج آتے رہے کچھ لوگوں کے، آپ کو بھی یقیناً آئے ہوں گے. پھر میں نے ٹویٹ بھی کر دی کہ جی میں ٹریول کر رہا ہوں تو آپ تو ادھر ہی ہیں. تو لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ہم وہاں کام کی نیت سے نہیں گئے تھے. میں وہاں تیاری کر کے گیا تھا کہ وہاں سے بھی اگر ریکارڈنگ کرنی پڑے تو کر لیں گے، لیکن وہ لائن اپ نہیں ہو پایا ہمارا. بالکل وہ نہیں ہو پایا. دوسرا یہ ہے کہ سر اس وقت جو ہے میں آپ سے بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں. سر اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اندازہ ہے کہ جب آپ ویکیشن سے واپس آتے ہو نا تو بہت برا محسوس کرتے سر ہو بہت برا چل رہا ہے. کہ ایک اس میں ہوتا یہ ہے کہ مجھے اب واپس کام کرنا پڑے گا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میں کتنے آ گیا، اور تیسرا جو ہے نا وہ جو آپ کے پیسے خرچ ہو چکے ہوتے ہیں، جو وہاں آپ کو احساس کم ہو رہا ہوتا ہے، واپس آ کے آپ کو زیادہ پتہ لگتا ہے کہ کیا ہوا ہے. سر بالکل ایسے ہو رہا ہے. یہ پیسوں والی تو میرے ذہن میں نہیں تھی، اب آپ نے یاد کرا دی، تھینک یو سر. دوسرا سر ظاہر ہے میں دیکھیں پہلا کام مطلب میں کل رات کو پہنچا ہوں، تو پہلی چیز جو آج دن کا ٹاسک تھا وہ تھا کہ مثبت شو کرنا ہے آ کے، تاکہ میرا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے اور لوگوں کو ایپیسوڈ بھی دیا جائے. اور اب ریگولر پروگرامنگ جو ہے ہماری جاری رہے گی انشاءاللہ. اور باقی ٹرپ بہترین رہا سر، میں ذرا جھل جھول گیا ہوں. یہ سر یہ عجیب سی بات ہے کہ ہمیں نا دھوپ کی عادت نہیں ہے، اور جہاں پہ ڈائریکٹ دھوپ پڑے نا تو ہماری مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم کو بہت پیل اور گوروں کی طرح جو بالکل ہی جل جاتے ہیں، ہم زیادہ جلتے ہیں ان سے کیونکہ عادت ہی نہیں ہے اس چیز کی. مطلب کون یہ مطلب سن اسکرین اور باقی سب کچھ یہ چیزیں کہی جاتی ہیں، لیکن ایک دفعہ جل جائیں تو پھر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جی سر وہ بھی ہے. دوسرا ایک اور بات ہے کہ ہم نازک اصل میں نہیں ہیں. جب کوئی دیسی ٹین ہو کے آتا ہے نا تو آپ کا بھائی یوں پکڑ لیتا ہے کہ ہوا کیا ہے. وہ شخص جو ہے نا وہ آدھا پانی کے اندر اور آدھا باہر تھا تھرو آؤٹ. وہ جو چیز آپ کو ٹین کرتی ہے نا، یہ بلکہ ٹین نہیں، یہ کرتی ہے اورنج. بالکل بالکل. اور باقی بس وہاں پہ سر ماحول اچھا، سب بہترین، اچھا رہا ٹرپ. پیچھے خبریں شبریں دیکھتے رہے. میں نے آپ کو البتہ شوق کے اوپر کہا تھا کہ ہم نے کچھ لوگ جو ہیں ان کو سیف گارڈ کرنا، ان میں سے ایک گیری کرسٹن تھے جن کا آپ نے کہا تھا ہم نے چارج لیا ہے کہ ان کو کچھ ہم نے ٹھیک رکھنا ہے. دوسرا آپ کو میں نے بتایا نہیں تھا، لیکن خلیل الرحمن قمر صاحب کو بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یار ان کو کچھ آپ نے ہونے نہیں دینا. مطلب وہ ایک سر نیشنل ٹریجر ہیں، ان کی باتوں سے ہم مستفید ہوتے ہیں، اور مور دین دیٹ کانٹینٹ کی ایک مشین ہے وہ. تو آپ نے ان کو ہی کوٹ پڑوا دی سر پیچھے سے. نہیں سر میں نے نہیں پڑھوائی، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور سب کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اب بات ہوگی آج خلیل الرحمن قمر صاحب کی، لیکن اس سے پہلے ہم چھٹیوں پہ واپس آ جائیں. سر میں تو اب زندگی میں اتنا محتاط ہو گیا ہوں کہ ویسے تو کہیں مطلب جانے کے پیسے ہوتے ہی نہیں، لیکن اس سال میں نے تو ایک کانفرنس بھی چھوڑی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ ٹکٹ پیڈ فار، اور آپ کا اسٹے پیڈ فار، اور 2 بیسک قسم کے میل دن کے پیڈ فار.
میں پھر نہیں گیا کیونکہ اب مجھے نا ایسا خوف طاری ہو گیا میرے اوپر کہ میں گھر سے نکلوں گا نا تو میرا 2.5-3 لاکھ خرچ ہو جائے گا. ایسے ہی ہے. تو میں سر اب گھر سے نکلتا ہی نہیں. دوسرا اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ اگر کانفرنس بھی کر کے آؤ تو گھر والوں کی نظر میں فار آل پریکٹیکل پرپزز آپ چھٹی پہ گئے ہیں؟ آپ چھٹی بھی گئے تو پھر وہ ایک چھٹی اور مینڈیٹری ہو گئی ہے. ہاں نہیں چھٹی مینڈیٹری بھی ہوگی لیکن اس پہ بھی آپ نے جانا تو تحفے شوفے لے کر آنے ہیں آپ نے. ہاں تو یہ سر اب یہ میرے خیال میں اب نا پاکستان ہی ہے ہمارا وطن. سر ہے تو صحیح لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو میں جب کبھی عمرے سے آیا تھا تو وہ کٹھی کو 5-6 فلائٹیں جو تھی نا آ گئی تھیں تو بڑا ٹائم لگا. یہ کوئی ایک فلائٹ تھی میرے خیال میں جس پہ میں آیا ہوں اور امیگریشن بھی فاسٹ. لیکن ابھی تک صرف ایک مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آیا آج تک, 2 بلکہ. ایک تو یہ کہ امیگریشن کے بعد جو ایک بندہ کھڑا ہے وہ کیوں ہے. اچھا وہ پھر آ گیا. نہیں یہ واپس آتے ہوئے جاتے ہوئے نہیں ہے. ہاں سوری یہ سر اپڈیٹ کر دوں, آپ وکٹری لیپ لیں, ہماری وجہ سے ہمارا شو دیکھ دا کے اب جاتے ہوئے آپ جا رہے ہیں تو ایک ہی دفعہ آپ کا پاسپورٹ چیک ہوگا, آگے آپ کا ویزا چیک ہو سکتا ہے اگر ہم کو آپ کی شکل نہ پسند آئے. اس کے علاوہ آپ سیدھا جائیں سیکورٹی کے بعد گیٹ پہ چلے جائیں اپنے. واپس آتے ہوئے وہی ہے کہ آپ ٹھپا لگوائیں, پھر وہ ٹھپا ایک بندہ چیک کرتا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آئی, وہ بھی ایف آئی اے کی وردی پہنی ہوئی, انہوں نے بھی ایف آئی اے کی وردی پہنی ہوئی, کہ آپس میں ان کا کوئی ٹرسٹ فیکٹر سر نہیں ہے. ایک تو یہ مسئلہ مجھے لگا کہ بے تکی سی بات ہے. اور دوسرا سر اب ہائی ٹائم آ گیا, یہ جو ای گیٹس لگا رہے ہیں اور یہ جو مختلف اسکیننگ اکوپمنٹ لے رہے ہیں, ان کو اپنی نا جو لگیج ٹرالی ہے نا ان کو اپڈیٹ کرنا چاہیے سر. وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان پہ کچھ بھی کیا جائے. ہیں وہ دنیا کے بنسبت باقی دنیا سے بڑی ہیں, اس پہ سامان زیادہ آ جاتا ہے, لیکن وہ چلتی ہی نہیں سر. بالکل اس میں نا 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں. میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر سرکار کے پاس پیسے نہیں ہیں یا نہیں لگانا چاہتی تو اتنا کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ اگر کسی کو بھی کہیں گے, بینک الفلا کو, نیسلے کو برانڈ کر دیں, وہ برانڈ کر کے نہیں پہنچا دیں گے, اور ان کو پہلے ہی بتا دیں کہ یہ جو ہمارا کانٹریکٹ ہے یہ صرف 6 مہینے کا, 6 مہینے بعد ہم نے نئی کسی اور سے برانڈ کرا لینی ہے, تو کوئی ایسا مسئلہ سر. نہیں. بلکہ باقی ملکوں میں تو ٹکٹ لگی ہوتی ہے ٹرالیوں کے اوپر, مطلب آپ ایوی نہیں لے سکتے. مطلب ایک پاؤنڈ ہو گیا, ڈالر ہو گیا, بات ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, وہ آپ ڈالیں, واپس ڈالیں گے اس کو تو پیسے واپس مل جائیں گے آپ کو, رینٹ کر سکتے ہیں. تو اس کو آپ اس طرح بھی بنا لیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ مجھے اپروچ بڑی پسند آئی ہے کہ کم از کم جاتے ہوئے جو ختم ہو گیا نا, ایک تو وہ ہماری وجہ سے ختم ہوا ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ہے نا ایک بندہ باہر جا رہا ہے, وہ غلطی پاسپورٹ یا ویزے پہ کیوں نہ جا رہا ہو, انہاں دی ذمہ داری جتنے وہ جا رہے ہیں, جو آ رہا ہے نا اس پہ آپ نے ڈبل چیک. میرا ویزا چیک ہوا نا, مطلب میں اکیلا, کیونکہ میری فیملی پہلے چلی گئی تھی, میں اکیلا ٹریول کر رہا تھا. تو جب ٹھپا لگ گیا, سب کچھ ہو گیا, انہوں نے میرا بورڈنگ پاس رکھ لیا کہ ویزا چیک کرائیں اپنا. میں کہا کیا پتہ, وہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی اور بھی لوگ تھے. میں نے خیر مطلب پوری طرح ختم نہیں ہوا کچھ, ابھی تک ٹرسٹ فیکٹر نہیں بنا ان کا. تو میں نے ویزا, مجھے دیکھا, کہتے ہیں آپ, تو میں کہا جی میں, کہتے جائیں آپ. میں نے اپنا بورڈنگ, اس لیے نہیں کہ مجھے پہچانتی تھی وہ, مطلب وہ ایک سرٹن ٹائپ آف انہوں نے کو بنایا ہوگا اسٹرکچر کے, جی ان لوگوں کے ویزے چیک ہونے. تو خیر میں پھر پہنچ گیا, لیکن واپسی پہ سر ابھی تک وہی ہے کہ یہ ان کی وہ کرنی چاہیے. وہ نہیں ہوتے کارپوریٹ گیٹ ویز جو ہوتے ہیں جس میں ٹرسٹ ٹیکس میں ایک دوسرے کی باہوں میں گریں گے پیچھے کی طرف تاکہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوئے. نہیں سر, یہ جو ہے نا یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. یہ ہمارے اچھی طرح ایک دوست ہیں, وہ میمند ایجنسی کے ہیں, تو وہ ان کا جو ہے وہ, ہم جب ملیشیا جا رہے تھے تو اسی طرح وہ پاسپورٹ کھول کے بیٹھ گئے, تو وہ انہوں نے کہا کہ ویزا جاری لگ رہا ہے. تو اب ہم سارے لائن میں تھے, ہم سارے وہ ایک ہی ویزے پہ تھے اور سارا کچھ. تو وہ جو ساتھ والا جس نے پاسپورٹ کر کے وہ دینے لگا تھا اور دوسرے نے پکڑ لیا نا, اس نے اس سے یوں پاسپورٹ واپس پکڑا, ٹھپ 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 پیچھے کر کے اس کو امریکہ ویزا دکھایا, کہتا ہے اے بھی جعلی. کہتے اچھا اچھا سوری ہاں لگا ہوا ہے سر. ایک ویسے ایک تگڑا یہ آپ کی اپروچ ٹو لائف ہے یہ کہ جانا جونا نہیں بھی نا, لگوا کے رکھو, ایک آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, وہ ایک چابی سی ہے. سر دوسرا جو آپ نے چیکنگ کی بات کی نا, تو یہ میں اس میں ایڈ کر دوں, جو خاتون بیٹھی چیک کر رہی تھی ان کے پاس وہ دوربین بھی تھی ایک آنکھ والی جس سے وہ چیک کر رہی تھی کہ ویزا. سر اس کا مطلب ہے اس میں بھی ہم نے تھوڑی سی جدت دی ہے کہ ہم اب پاسپورٹ اور بندہ نہیں, ہم ویزے جعلی کر رہے ہیں. تو کرتے ہی ہوں گے, تو یہ بیٹھے ہیں نا سارے. ہاں بالکل, یہ بات ٹھیک ہے. تو چلیں سر, یہ اچھی چیزیں ساری. باقی اب واپسی ہوگی اور اب فل تیاری کے ساتھ ہے. تو اور اب اگلے 6-8 مہینے یا سال تو آپ کو پیسے ہی نہیں ہے کہیں اور جانے کے. سر میں تو یہاں بڑی مشکل پہنچا سر. اصل میں وہاں آپ صحیح کہنا اندازہ نہیں ہوتا, میں پہنچ گیا ہوں, بڑی بات ہے, ابھی واپسی کا سوچنا ہے ہم نے. تو سر واپس آتے ہیں ان پہ جو آپ نے پیچھے سے ہونے دیا, خلیل الرحمان قمر صاحب. تو سر میں اور اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا اتنی زیادہ, لیکن ایک بات میں, جو ایک بندہ ایک رپورٹر تھا, کیونکہ آپ کو صحافیوں کے ساتھ ہم نے رہنا ہوتا ہے, کہ جن کی پریس کانفرنس تھی جس میں آئی تھنک پولیس کے آئی جی صاحب تھے, یا کوئی آئی جی نہیں تھے شاید, ڈی آئی جی تھے, جو بھی تھے. تو وہ پریس کانفرنس رپورٹرز نے سوال پوچھا, تو ایک رپورٹر نے پوچھا کہ سر آپ وہاں رات صبح 4 بجے
آپ طاغوت کے معنی پوچھنے گئے تو وہ پولیس والے نے کہا یہ کیا، پہلے ہنسا اور اس نے ہنسی کنٹرول کی اپنی پولیس والے نے، پھر اس نے کہا یہ کہ آپ کیا ریلیونٹ سا سوال پوچھ رہے ہیں، کہتے نہیں میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیوں گئے تھے. تو سر اب ذرا قصہ تو سر، کیونکہ میں تو مطلب جھلکیاں میں نے دیکھی ہیں، لیکن ذرا قصے کی ٹائم لائن تو بیان کریں سر لوگوں کے لیے. سر ایک تو یہ ہے کہ ہم جو ہے بہت مذمت کرتے ہیں سر وائلنس کی آلویز اگین، جو بھی ہو مطلب ہمیں جو جیسا بھی ہو، حالانکہ ہمارا کوئی پرسنل کوئی ہے نہیں مسئلہ خلیل الرحمان قمر صاحب سے، وہ جیسے بھی ہیں اپنی حیثیت میں جیسے بھی ہیں آؤٹ اسپوکن ہیں، بٹ مذمت کرتے ہیں وائلنس کی اکراس دا بورڈ. بالکل. سر کیس جو ہے نا یہ میری نظر میں تھوڑا سا ٹیڑھا ہے. اچھا یہ کیس نا اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا لوگ بیان کر رہے ہیں. سر اس ملک میں کون سا سیدھا کیس ہوا، صرف ٹیڑھے ہی ہوئے ہیں سارے. سر اصل میں نا وہ بات یہ ہے کہ یہاں پر اس کے بعد وی لاگ شی لاگز ہوئے کافی دوستوں یاروں کے، اور وہ میں نے خیر دیکھے نہیں. میں پہلے ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں کہ بھائی ہو گیا ہے خلیفہ، اب نہ ریسرچ نہیں ہوتی، اب بس جو میں تھم نیل سے سمجھ سکتا ہوں نا بس وہی ہے. اب انٹرو تک بھی نہیں جائے میں گی، intro تک بھی نہیں آپ تھمبنیل پہ پھنس جائیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے وی لاگر بھائی بہن ہیں انہوں نے جو ہے اس قسم کے ان کو کرنے کی کوشش کی ہے خلیل الرحمان قمر صاحب کو کہ جی یہ آپ تو بڑی بات کرتے ہیں بے حیائی کی اور معاشرے کو ٹھیک کرنے کی اور یہ وہ سارا کچھ، تو آپ صبح 4 بجے جو ہے وہ تاغوت کے معنی یا یبن کچیٹا یا یس کمانڈو آپ کرنے کیا آپ پہنچے کیوں، آپ پہنچے کیوں؟ اچھا یہ علاقہ کیا تھا، بیریا کا علاقہ، بیریا ٹاؤن سے. یہ خود بھی بیریا ٹاؤن میں رہتے ہیں، خود ہی لیک سٹی رہتے ہیں، قریبی ہے قریبی ہے. سو وہ اس میں جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نا خلیل الرحمان قمر کو ایسے نہیں پھنسا سکتے، کیونکہ خلیل الرحمان قمر صاحب کے جو ہے نا پوری جو انہوں نے فلسفہ بیان کیا ہے حیات، وہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے انہوں نے مردوں پہ بے حیائی کی ذمہ داری کبھی آنے ہی نہیں دی. رائٹ. وہ یہ کہتے ہیں، ان کی اس قسم کی تھیوری ہے کہ جی بندہ تو ہوتا ہی ایسے ہیں، بندہ تو ایک بہت ہی ایوریج بندہ جو ہے وہ زندگی میں 5-6 یونیاں تو مارتا ہی مارتا ہے، رائٹ. اور جو ذرا تھوڑا سا اٹھ کے آئے گا وہ اس سے زیادہ کر لے گا. تو بندوں کا تو اس میں مسئلہ ہی کوئی نہیں. عورتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک شریف عورت اور ایک حرامی. اچھا. اور جو شریف ہے اس کو یوں کر کے سلوٹ ہے اور یہ معاشرہ اور یہ ملک اور یہ سارا ان کے دم پہ، اور جو حرامی ہیں ان کی ایسی کی تیسی. یہ ایک عجیب سی پالیسی ہوتی ہے بنایا ہوا. تو وہ اس میں یہ ہے کہ وہ صبح 4 بجے چلے گئے تو اس میں تو کوئی پرابلم ہے، وہ تو بندے وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو کریں گے. اور یہ غالباً یہ جو خاتون جن کے گھر گئے تھے، یہ کافی دیر سے ان کو کہہ رہی تھی کہ میں ملاقات کرنا چاہتی ہوں آپ سے، ایسا کچھ تھا. سر ظاہر ہے مطلب اب پھر اگین وہی والی بات ہے کہ جو آپ مندرجات دیکھ لیں ایف آئی آر کے تو وہ بھی اسی قسم کے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں. بلایا یہ کیا. دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے کسی سے ہفتہ تو ٹیکسٹنگ پہ بات ہوگی تو بندہ گھر سے نکلے گا نا. مطلب وہ شکار کر کے گئے. سر اصل میں نا یہ اگین وہی والی بات ہے کہ یہ کیس ٹیڑھا ہے. یہ کیس ٹیڑھا اس طرح سے ہے کہ ایک لڑکی یا لڑکا بڑا ہے اس نے آپ کو گھر بلایا، ٹھیک ہے. اچھا، اور وہ یہ ہے کہ یار مطلب عموماً لوگ نا یہ بھی بات کر رہے ہیں بہت سارے کہ جی ایک کسی شخص سے آپ کبھی ملے نہیں ہوئے، آپ کی جتنی مرضی تفصیلی بات ہوتی رہی ہے، پہلی دفعہ آپ اس کے گھر کیسے جا سکتے ہو؟ دس از مطلب وہ آسکنگ فار اٹ والی حرکت کو مطلب آپ یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کافی شاپ پہ مل لیتے آپ. ہاں، پہلے آپ کچھ عرصے کافی شاپی پہ ملتے پھر گھر کا پلان بناتے. اچھا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ویسے تو محتاط زندگی تو یہی ہوتی ہے کہ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن سر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ گھر جانا جو ہے نا یہ بہت زیادہ انسیف حرکت نہیں ہے. دیکھیے، ایک لڑکی نے یا لڑکے نے آپ کو گھر بلا لیا، ٹھیک ہے، اگر وہ گھر اس کا اپنا ہے تو بھی وہ پکڑا جائے گا یا پکڑی جائے گی. اگر وہ گھر کسی دوست کا ہے اس کے تو بھی ظاہر ہے وہ پکڑا پکڑی جائے گی. اگر وہ گھر ایئر بی این بی پہ لیا ہوا تو بھی اس کے بدلے میں کوئی تو ڈاکیومنٹ، کسی کا تو پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ رکھوایا ہوا ہے نا، کوئی تو فون نمبر درج کی ہوا ہے، تو وہ اس کے تھرو پکڑے جاؤ گے. سو یعنی کہ جو اس میں سمجھنے والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جو خاتون ہے وہ بہت شور اس بات کو لے کر تھیں کہ یہ ایف آئی آر نہیں کٹوائیں گے. صحیح ہے کہ جو بھی ہوگا سو ہوگا، ایف آئی آر تک بات ہی نہیں پہنچنی، جو کہ ایونچولی غلط ثابت ہو گئی بات. اچھا، دوسری باری کی یہ ہے کہ وہاں پر وہ بندے آ گئے.
ان بندوں نے زد و کوب کیا, باہر سے اے ٹی ایم سے لے جا کے پیسے نکلوائے, اور شاید ان پہ سڑک پہ بھی تشدد کیا. بہت افسوسناک بات ہے. اچھا, اب ان کا بھی وہی والا سین ہے کہ جس وقت یہ ایف آئی آر کٹ گئی, ٹھیک ہے, تو ایف آئی آر کٹنے کے میرے خیال میں 12 گھنٹے کے اندر یا 16 گھنٹے کے اندر سارے ملزمان پکڑے گئے, سارے کے سارے لاہور میں سے پکڑے گئے. دیکھیے یہ تو پہلے ان کو تھا کہ جی ایف آئی آر نہیں کٹے گی, ٹھیک ہے, وہ کوئی مطلب کوئی ایسی چیز ہے ان کے پاس جس کی وجہ سے ان کو لگا کہ ایف آئی آر نہیں کٹے گی, کچھ ان کو پتا ہے جس کی وجہ سے, جس بھی وجہ سے. لیکن جب ایک دفعہ ایف آئی آر کٹ گئی تو اس کے بعد تو سب کو یا ان میں سے کچھ کو دوڑ لگانی چاہیے تھی کہ شمالی علاقہ جات نکلتے, چاہے رستے میں پکڑے جاتے, جیسے ہوتا ہے, ہاں وہاں جا کے جو ہے ان کو فون سے پکڑے جاتے, کچھ اسی طرح سے ہی پکڑے جاتے. وہ سارے کے سارے 12 گھنٹے کے اندر لاہور میں سے ہی پکڑے گئے, بشمول وہ جو خاتون جن کا نام ہے آمنہ عروج, وہ تو جیل میں نہیں, وہ بھی جیل میں, وہ بھی جیل میں. تو سارے کے سارے پھر پکڑے گئے, کسی نے بھاگنے کی کوشش بھی نہیں کی. اب یہاں سے نا اگین ہمیں کوئی اندر کی رپورٹ نہیں ہے, میں تو آپ کے سامنے وہ بیان کر رہا ہوں جو چیزیں سامنے. سو دو میں سے ایک چیز ہے, ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس ایسا مٹیریل ہے کہ جس کی وجہ سے پہلے ان کو یہ لگتا تھا کہ ایف آئی آر نہیں کٹے گی, ایف آئی آر نہیں کٹے گی, اور اب ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کروانے والوں کے جو یہ ملزمان پکڑے گئے ہیں ان کے پیچھے بھی کچھ ہیں جو کہ کہہ رہی ہیں کہ ایزی ہو جاؤ, کچھ نہیں ہونے لگا. اور ہم نے جو یہ تھیوری پیش کی ہے جو کہ غلط ہو سکتی ہے, جو کہ ٹھیک ہو سکتی ہے, اس کا کیسے پتہ لگے گا کہ یہ ان میں سے کوئی ایک بات ہے. وہ پتہ لگے گا کہ اگر راضی نامہ سائن ہو گیا, اگر ان کی اب صلح ہو جائے, پھر تو سمجھ آئے گی اسٹنٹ تھا, بیسکلی اسٹنٹ تھا یا یہ کمپرومائزڈ ہیں. سر باقی اس کا دیکھیں نا, یہ تو بالکل ہو سکتا ہے, یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹیڑھا کیس ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات تھی اس کیس کے اندر, جب وہ پریس کانفرنس ہوئی تو یہی سوال سب پوچھ رہے ہیں کہ صبح 4 بجے مطلب اندھیرے میں جانے کی کیا ضرورت تھی. انہوں نے اسے بتا دیا نا کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے ان کو سن لائٹ میں جانے سے, تو وہ اس لیے صبح کے وقت گئے تھے. مطلب سن لائٹ تو ختم ہو جاتی 7-8 بجے بھی, 9 بجے بھی, 9 سے صبح 4 بجے تک ٹائمنگ ذرا آف ہے. اور وہ ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھنا چاہیں گے ہم کہ سن لائٹ سے کیا ایشو ہے, کیونکہ جب وہ اپنا شو کرتے ہیں تو جو اتنی بتیاں لگی ہوتی ہیں اس سے کوئی ایشو نہیں ہے ان کو. سر اصل میں مطلب ظاہر ہے لوگ تو کہہ رہے ہیں جی ویمپائر والی بات کر رہے ہیں لوگ, لیکن دیکھیں روزیشیا اگر کسی کو ہے تو وہ سن لائٹ میں زیادہ چھڑے گا اور یہ ان بتیوں میں کم چھڑے گا, تو وہ ہو سکتا ہے. اور ان کا میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کی اپنے فیملی ہے کیا, مطلب قمر صاحب کی مطلب شادی شدہ ہیں یہ؟ جی شادی شدہ ہیں, بچے ہیں. ہاں, پھر اس میں نا ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز مجھے لگی اس پوری ایف آئی آر میں. مطلب اب ہم نے ایف آئی آر کی نا, وہ ایف آئی آر کی جو کاپی ہمیں ریسیو ہوئی ہے وہ تو بڑی دھندلی سی ہے, تو اس میں صحیح طرح سمجھ نہیں آ رہا. کچھ لوگوں نے کاپی کر کے اس کے مندرجات جو ہے نا وہ ساتھ پیسٹ کر رہے ہیں واٹس ایپ پہ. تو اب اگر اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, کسی نے کچھ آگے پیچھے نہیں کیا, اگر وہ ایف آئی آر ویسے ہی ہے, تو اس ایف آئی آر میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو ان کے کارڈ میں ایکس آؤٹ کیے اے ٹی ایم پہ لے جا کے, اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اپنے گھر رشتہ داروں دوستوں کو کسی کو فون کرو اور پیسے منگواؤ. تو انہوں نے اپنے کسی دوست کو فون کیا اور کہا کہ جی اس طرح 10 لاکھ روپے پہنچا دو. سو اس بندے نے کہا کہ میرے پاس پیسے پوسے نہیں ہیں. یہ بھی بڑی سٹرینج بات ہے. یہ سٹرینج بات اس طرح سے ہے کہ یہ جو ہیں کیا نام ہے خلیل الرحمان قمر صاحب, انہوں نے آج کا نہیں, انہوں نے بڑے سالوں پہلے کا اپنا معاوضہ جو ہے وہ میرے خیال میں 50 لاکھ روپیہ کر دیا ہوا ہے سیریل کا ایک, جو کہ کافی بڑی رقم ہے. اور خاص طور پہ پاکستانی جس طرح کے ڈرامے ہوتے ہیں ان کو لکھنے کے لیے تو بہت محنت یا ٹائم درکار نہیں ہوتا. اب یہ اگر بہت عرصے سے اتنے پیسے کما رہے ہیں, اور یہ تو وہ کمرشل پیسے ہیں جو کہ سب کو پتا ہے, یہ تو اخبار میں چھپے ہوئے ہیں, یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ اندر کی کوئی بکس دیکھ کے ہم بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو انہوں نے کام کیا ہے, مطلب آئی ایس پی آر اور یہ اور وہ اس قسم کا, وہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ اس میں کتنے پیسے. یعنی کہ 10 لاکھ کو ایسی رقم نہیں جن کے پاس نہ ہو.
10 लाख कोई ऐसी रकम, अच्छा तो इनके जो दोस्त हैं वो भी अमीर लोग होने चाहिए असूलन। असूलन। फिर ये है कि मतलब एक और चीज़ ये है कि जब आप किसी अपने दोस्त को फ़ोन करते हो इस तरह रात को, एक डिस्ट्रेस कॉल होती है, तो मतलब हमारे जैसे लोग भी जो हैं वो उसमें ये होता है कि पहली चीज़ तो ये चेक करते हैं कि यार इम्पर्सनेशन तो नहीं है, कि मतलब कोई और तो नहीं है बन के बोल रहा। और फिर आप हाथ पैर मार लेते हैं। अच्छा, जब वो आपको ये पता लग जाता है तो फिर उसके बाद शक होता है अपने दोस्तों पे। मतलब एक तो ये है कि जी उठाया गया है, इसको पैसे चाहिए इस तरह से, ये वो। दूसरा ये भी है कि ये रामी पोकर टेबल पे बैठा हुआ है और उसके बाद पैसे खत्म हो गए और ये मुझे रात को 4 बजे फ़ोन कर रहा है, ठीक है, तो उस पे आपको एक मसला होता है कि यार ये क्या बकवास है। लेकिन फिर भी क्योंकि यू आर नेवर श्योर तो आप हाथ पांव मारते हो, ठीक है। ये भी बड़ा मसला है कि रात 10 बजे, सुबह 4 बजे 10 लाख अरेंज करना भी शायद आसान मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उसमें फिर होता पता है क्या है कि यार आप वो वापस कॉल बैक करते हो कि यार 10 नहीं हो रहा, 2.5 हो रहा है, या आप कहते हो कि यार पैसे कोई भी नहीं गए लेकिन मेरे घर च 3 बंदे ने तो मैं तिन्ना का जे ATM कैश करा तो 1,20,000 बनता है, तो तेरा काम चलता है कोई इस किस्म का। और जगह मेरे पैसे पूछे तो नहीं है। ये मुझे इससे ना एक शक होता है अगेन इसका, इससे कोई देखें ये एक जो है ना ये जो मसला हुआ है ये एक लीगल इशू है और ये क्रिमिनल इशू है और ये किसी के साथ भी हुआ है, ये निहायत अफसोसनाक बात है। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। हम वैसे ही बीच में बैठ के ये कह रहे हैं कि स्मेल टेस्ट नहीं पास हो रहा, कि इनका जो है दोस्तों के साथ व्यवहार नहीं ठीक। हाँ नहीं सर, बाकी से देखिए जो भी चीज़ हुई उसके ऊपर अगर अरेस्ट हो गया तो कहानी आगे अब समझ आ जाएगी, पता चल जाएगा सबके। दूसरा सर ये भी हो सकता है कि उन्होंने जो मोटिवेशन थी उनकी उस टाइम पे अपने दोस्तों को फ़ोन करके पैसे मंगवाने, वो होता है ना फिल्मों में अमूमन आप क्राइम किस्म का देखते हैं सीरीज, तो वो अपने ट्रैक्स कवर करते हैं कि यार इस सेल टावर से कॉल कर देना, एक उधर से कॉल कर देना कि हो यार हाँ इसका फ़ोन आया था। चलो उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, थोड़े लेजी हुए हो कि यार देख लें है वरना नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मतलब उन्होंने खुद ही कह दिया तो ठीक है नहीं है मेरे पास, तो ये भी हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो बट सकता है, कुछ भी हो सकता है। सर बाकी देखिए ना ये वाकयात जो हैं, देखिए मैं अगर ज़रा पीछे जाऊँ तो ये ज़रा ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं। रऊफ हसन साहब वाला अब तो खैर उनके और मसले हैं, किसी और दिन उस पर तफसीली बात करेंगे, बट जब उनका किसी चैनल से बाहर निकल रहे थे उन पर तशद्दुद हुआ। उसके अलावा ये वाकया जो है, ये चीज़ें जो है ये बड़ी क्लोज टू होम होना शुरू हो गई हैं, ये मसले मसाइल बढ़ रहे हैं और ज़रा मेरे ख्याल में मुतात हर शख्स को रहना चाहिए कि मतलब ये तो चले इसके अंदर हम थोड़े थोड़े निकाल रहे हैं, पता नहीं है हमें निकालें, बट वैसे भी मेरे ख्याल में अब दौर ये सर इसमें एंटर कर गए हैं हम कि जिस किस्म की मुल्की हालात चल रही हैं, जो परेशानियां लोगों की और सब कुछ है, कि अब लोग क्रिएटिव तरीके जो हैं वो ढूंढेंगे चीज़ें करने की। आए दिन सर व्हाट्सएप पे मैसेज आए होते हैं कि जी के कुछ 4-6 लोग हैं पता नहीं इस फलानी जगह घुस गए हैं, इम्पर्सनेट कर रहे हैं पोलियो ऑफिसर्स की तरह, इम्पर्सनेट कर रहे हैं लेस्को वालों की तरह, और वो घर के अंदर घुस जाते हैं और वारदात डाल देते हैं। तो ये मतलब सुन के हमें लगता है कि ये नहीं है। मेरा अपना ख्याल है कि सर अब हर शख्स को थोड़ा थोड़ा ना केयरफुल होने की ज़रूरत है। ये तो चले एक अजीब सा वाक़या था ना, लेकिन ये चीज़ें होती हैं सर, और यहाँ पे हमें पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि लोग अमूमन इस तरह के मामले में ना FIR नहीं करवाते, क्योंकि जो चीज़ चोरी हुई होती है वो उन्हीं को पता होता है वो क्या चोरी हुई होती है, इसलिए आप देखते नहीं है। किसी की अल्लाह माफ़ करे जेन्युइन कोई चीज़ गई हो तो FIR फ़ौरन कटती है उसके ऊपर, अखबारों में हम पढ़ते रहते हैं खबरें। तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं, थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए केयरफुल। फिर उसमें साथ में ये है ना कि एक थ्योरी ये भी है कि वो जो खातून है वो डायरेक्टली मुलव्विस नहीं है ये सारा कुछ करने में। सो खातून भी ब्लैकमेल हो रही हैं हाँ। और ये भी ब्लैकमेल हो रहे हैं खातून की वजह से, और पीछे ये कोई और मुल्ज़मान है यही जो पकड़े गए हैं उनके हाँ, कोई ये और ग्रुप शुप होगा कोई ग्रुप ऐसे। शुरू। अच्छा, फिर यहाँ पे सर इस तरह के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं कि अब आप अभी आप टेलीफोन ख़रीदने चले जाएं ना तो वहाँ पे होगा कि जी ये टेलीफोन है, ये नॉन पीटी है, ये PTA है, ये JV है, ये फलाना क्रैक है, ये फलाना क्रैक है। सो एक फ़ोन की 25 किस्में होंगी और 25 उसकी कीमतें होंगी। और फिर वो होगा कि जी ये जो है ना इसमें आपकी बैंकिंग एप्स जो है ना वो ज़रा देख के चलाइएगा, वो हैकिंग हो सकती है। क्योंकि ज़ाहिर है कि जी वो JV से क्रैक की हुई है या किसी और चीज़ से क्रैक की हुई है। सो ये बड़ा मसला है कि अगर आप मतलब बहुत से लोग यहाँ पर शायद ब्लैकमेल आगे कर रहे होते हैं क्योंकि वो खुद कहीं और से ब्लैकमेल हो रहे हैं क्योंकि उनका डाटा लीक हो चुका हुआ है। सो वो खुद शायद इस काम में मुलव्विस ही नहीं होना चाहते लेकिन अब हैं। तो ये जो डिजिटल प्राइवेसी है ना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये पैसे बचाना मतलब फिर भी बात है, मेरा ख्याल है कि पुराने मॉडल का पुरानी मेक का फ़ोन ले लिया करें, लेकिन जो डम फोन ले लें, डम फोन ले ले। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 नंबर तरीके से PTA अप्रूवल वाले उसमें ना जाएं। और वैसे तो खैर ये भी अब कहा जाता है कि जी कोई आपका इस किस्म का काम है, कोई बहुत सेंसिटिव काम है,
تو آپ پی ٹی اے اپروول بھی نہ کروائیں, مطلب کریک تو ایک طرف آپ کروائیں نہ, ایک اپنا ساتھ فون رکھیں نان پی ٹی اے جو کہ صرف انٹرنیٹ پہ چلتا ہو. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہاں ہیں. سر باقی سے دیکھیں نا ٹویٹر اور باقی جو چیزیں ہیں سر, بائی دا وے سوری میں ایڈ کرتا ہوں پچھلی چیز سے, مجھے ایک چیز کا بڑا مزہ آیا کہ میرا ٹویٹر چل رہا تھا وہاں پہ وداؤٹ وی پی این, میں نے وی پی این نہیں آن کرنا پڑا مجھے وہاں پہ, یہ بھی اچھی چیز تھی. سر مزے تمیا تنان کے پرسوں آپ کو پتہ نہیں ہے کیا ہوا ہے, سر کیا ہوا؟ پرسوں واٹس ایپ بڑھ گیا تھا. ہاں واٹس ایپ ڈاؤن تھا یہاں پہ, یہ میں نے پڑھی تھی خبر, لیکن وہ تو کوئی ٹیکنیکل گلچ نہیں تھا. نہیں سر, پوری دنیا میں گلچ نہیں تھا, ایک پاکستان میں ہی گلچ تھا. یعنی وہ ٹرائیاں مار رہے ہیں کہ اس کو بھی کس طرح قابو کریں. سر میں کہہ رہا تھا وی پی این کا ہم تو یوز اس طرح سے کر رہے ہیں نا کہ ہم وہ چیزیں چلا رہے ہیں نہیں چلتی. وی پی این ویسے بھی ہے تو ایک سیکورٹی پروٹوکال نا, آپ اگر آپ وی پی این لگا کے چلائیں گے اپنا تو آپ کا ایک سینس, ایک ایڈڈ لیئر آف سیکورٹی ہے. خدا نہ خواستہ آپ ہیکنگ سے پرون ہے تو وی پی این آن کریں, ٹویٹر بھی یوز کریں, واٹس ایپ بھی ٹھیک چلے گا آپ کو, سکون کریں آپ. تو وی پی این کا یوز یہ بھی ہے بیسکلی, یہ بھی ہے یوز. پھر اس میں یہ بڑا معاملہ ہے, میں کسی جگہ بیٹھ کے تکنیکی لوگوں کو سن رہا تھا کہ پیڈ وی پی این اور فری وی پی این میں جو بہت سارے فرق ہوتے ہیں, ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ فری وی پی این جو ہے وہ بھی ہیلپ کر سکتا ہے آپ کا فون ہیک ہونے میں. نہیں پیڈ لینا چاہیے سر, وی پی این پیڈ ہونا چاہیے. یہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مطلب جس طرح آپ ایک نیٹ فلکس یا کسی کی سبسکرپشن کے پیسے دے رہے ہیں اور وہ تو آپ لطف لے رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کانٹینٹ کا, اگر آپ کا اپنے جو لطف ہے وہ اگر لیک اور شروع ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ وی پی این لگا کے رکھیں اپنے فون کے اوپر, اور خاص طور پہ جس قسم کی یہ چیزیں چل پڑی ہیں. تو جو میں نے کریٹو میکنزمس کہے تھے, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کے کوئی گھر اندر وردی پہن کے بندہ آ جائے گا. یہ کریٹو چیزیں ہیں سر کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی ڈیٹا کس طرح سے ہائی جیک کریں گے, اس ڈیٹا کو واپس آپ تک پہنچانے کے لیے آپ کو بلیک میل کریں گے. یہ ہو سکتا ہے سر آگے جانے میں. بالکل. ہاں دوبارہ سر میرے خیال میں اجازت لیتے ہیں اور اگلے ایپیسوڈ میں اب ریگولر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خدا